یہاں تک لکھا کہ امیر معاویہ جب اپنے ممبر کے اوپر بیٹھتے تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے تھے، سب و شتم کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنا بڑا الزام ہے کہ جس ذات کی، جس شخصیت کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جن کو اپنا اتنا معتمد ساتھی بنایا، کہ جن کو کتابت وحی کے لیے مقرر فرمایا، وفود آتے تو ان کو وصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبوت کی زبان سے دعا نکلتی ہے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم دے، ان کو فقیہ بنا اور ان کو عذاب جہنم سے بچانا۔ نبوت کی زبان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا نکلتی ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ ان کو ہدایت یافتہ بنا اور ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہوں گے؟ عام مسلمان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا، گیا گزرا مسلمان بھی یہ نہیں سوچ سکتا، جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اتنی عظیم شخصیت ہوں اور ان کے بارے میں اگر کوئی لکھ دے تو یہ سراسر جھوٹ لکھا ہے۔ یہ تاریخ ہے کہ جس کو عقیدت تھی اس نے اس کے لیے تعریفوں کے کلابے باندھ دیے، اور جس سے بغض تھا، عداوت تھی، اس کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔